بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشیطان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے. جو گھنٹیاں بجتی ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جانور کے گلے میں ہو یا کسی کے موبائل میں ہو یا کسی اطلاع کے لیے ایسی آواز ہو جو گانے باجے پر مشتمل ہو، ان تمام چیزوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کی بانسری ہے. بانسری اس کو کہا جاتا ہے جو انسان منہ سے لگا کر ایک چیز بجاتا ہے. اس مبارک دین میں ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے منع فرمایا جس کا اثر انسان کی اخلاقیات پہ پڑتا ہے، اور انسان اخلاقی طور پر کردار کے اعتبار سے باطنی طور پہ متاثر ہونا شروع ہو جائے. اور گانے باجے، موسیقی، آلات موسیقی، میوزک، یہ ظاہراً تو انسان کو ذرا لذت دیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کو ایک جوش مل گیا، ایک سرور مل گیا، ایک راحت اور مزہ آ گیا. لیکن یہ سب چیزیں وقتی ہے. یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تکلیف میں نشاور انجیکشن لگ جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو سکون ملا، پھر جو درد شروع ہوگا وہ پہلے سے بڑھ کے ہوگا. جو چیز اللہ پاک نے ممنوع فرمائی اور جسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تشبیہ دی کہ یہ شیطانی عمل ہے، وہ کیسے امت کے لیے خیر کا طریقہ بن سکتا ہے؟ اور ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے؟ ایسے بھی ناعاقبت اندیش لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا شیطانی روح کی غذا، انسانی روح کی نہیں ہے. انسانی روح کی غذا تو قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہے. تو آج ایک ایسا ماحول عام کیا گیا کہ آپ جہاں سے گزرے، گاڑی میں بیٹھیں، کسی تقریب میں جائیں، کسی فنکشن میں بیٹھ جائیں، ہاسپٹل میں ہو، آپ ایئرپورٹ میں ہو، آپ ریلوے اسٹیشن پر ہو، آپ کا موبائل بجے، بس ایک گانے کی اور ایک میوزک کی آواز ضرور آئے گی، تاکہ مومن کا دماغ جو ہے وہ اس سے آلودہ ہو جائے، اس سے خراب ہو جائے. اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا سناؤ گے؟ وہ کہتے ہیں میں سانگ سناؤں گا. سوال یہ کہ یہ مسلمان کا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں سورۃ الفاتحہ سنا رہا ہوں؟ اسے کئی لمبے چوڑے گانے یاد ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو کہا جائے سورہ ملک یاد کر لیں، اس کو روزانہ پڑھنا سنت ہے، کہتے وہ دماغ میں نہیں بیٹھتی ہے. حفظ کے بچوں کے لیے ماں باپ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا دماغ مضبوط ہو جائے. اسی بچے کو بیسیوں گانے کیسے یاد ہوئے؟ اس کے لیے کون سا وظیفہ تھا؟ فرق یہ ہے کہ گھروں کا ماحول بنا دیا گیا. جب گھر میں وہ گانا سنتا ہے، گاڑی میں گانا سنتا ہے، تقریبات میں گانا سنتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گانا سنتا ہے، وہی چیز اس نے سیکھ لی. اب ماحول اگر اچھا ہو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری تربیت اپنی دادی کے گود میں ہوئی. دادی نے مجھے سب سے زیادہ بچپن میں گود میں رکھا. تو فرماتے ہماری دادی، ان کا معمول تھا کہ وہ کثرت سے تلاوت کرتی تھی. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب میں نے بولنا شروع کیا، یہ بات عام آدمی نے نہیں لکھی، فضائل اعمال کے مصنف فرما رہے جو ہر مسجد میں تعلیم ہوتی، فرماتے جب میں نے بولنا شروع کیا تو 2.25 پارے قرآن کے مجھے حفظ یاد تھے. دادی کی گود میں سنتے سنتے بچے کو یاد ہوگا. ماحول ہے، جس چیز کا ماحول عام کیا جائے گا بچے وہی سیکھ جائیں گے.
اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ تو ایک فتنے کی شکل آج عام کر دی گئی اور ہم اس کے عادی ہو گئے، اس کے بغیر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ فسق ہے۔ اس لہٰذا اپنے موبائل کو، اپنے گھروں کو، اپنی گاڑیوں کو، اپنی تقریبات کو، اپنے فنکشنز کو ان گندگیوں سے آج پاک کرنے کی، محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ ہمارے ایک طالب علم بچے کی والدہ کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، کی تکلیف کو اللہ پاک دور فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔